دمشق کے مشہور بزرگ سیدنا شیخ سعید حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک مسجد کے اندر اللہ کی عبادت اور اس کے دین کی تعلیم میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے اور باقی وقت میں اپنے شاگردوں کو، طلباء کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک دن وقت کا بادشاہ سلطان ابراہیم پاشا آپ سے ملنے کے لیے آیا، تو جب وہ آیا تو آپ کو اس کے آنے کی پہلے سے خبر بھی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ اس کے استقبال کے لیے مسجد سے باہر تشریف نہیں لائے۔ یہ اللہ والوں کی اپنی شان، اپنی موج مستیاں ہوتی ہیں، وہ دنیا داروں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ہاں، ان کے کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر وہ دنیا دار بھی، وقت کے بادشاہ بھی ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ تو بادشاہ آیا ملنے کے لیے سلطان ابراہیم پاشا، لیکن سیدنا شیخ سعید حلبی اس سے باہر استقبال کے لیے نکل کر کے نہیں آئے۔ وہ مسجد میں گیا تو دیکھا کہ شیخ اپنے شاگردوں کے حلقے میں بیٹھے پیر پھیلا کر کے درس دے رہے تھے۔ بچے، شاگرد، طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ درس دے رہے ہیں، پیر پھیلائے ہوئے ہیں۔ سلطان نے جا کر کے دیکھا، سلام پیش کیا، یا جواب دیا آپ نے، اور اس کے بعد کوئی بادشاہ کی طرف توجہ نہیں کی، اپنی تعلیم میں بچوں کے ساتھ مصروف رہے۔ کچھ دیر کے بعد نظر اٹھا کر بادشاہ کو دیکھا، اور صرف نظر ہی سے یا ہاتھ سے بادشاہ کو بیٹھنے کا صرف اشارہ کیا، باقی کوئی بات چیت، کوئی کلام کسی طرح کا نہیں۔ بادشاہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد اس نے جب وہ درس سنا جو بچوں کو آپ دے رہے تھے، تو نصیحت آمیز جو کلمات تھے ان کو سن کر بادشاہ کا دل پسیجا، دل موم ہو گیا، اور اس کے دل پر اثر ہوا۔ کچھ دیر بیٹھا اور کچھ دیر کے بعد سلام کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اپنے محل میں پہنچا۔ محل پہنچتے ہی اپنے ایک قاصد کو بلایا، ایک خادم کو، اور خالص سونے کی 1000 اشرفیوں سے بھری ایک تھیلی سیدنا شیخ سعید حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اس نے لے کر کے بھیجا، بطور تحفہ، بطور ہدیہ۔ خادم آپ کی بارگاہ میں بادشاہ کی دی ہوئی وہ تھیلی اشرفیوں سے بھری ہوئی لے کر پہنچا، جا کر کے سلام پیش کیا بادشاہ کا بھی اور اپنا بھی، اور تھیلی پیش کی۔ جب اس نے تھیلی رکھ دی تو سیدنا شیخ سعید حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ تھیلی اشرفیوں کی اٹھائی اور اس خادم کو واپس کی، اور کہا بادشاہ کو جا کر کے سلام عرض کرنا، اور اس سے کہنا جو پیر پھیلاتے ہیں وہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ بادشاہ کو جا کر کے خادم نے بتائی ساری بات، تو بادشاہ بات سن کر اور آپ کا گرویدہ ہو گیا کہ یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو دنیا و ما فیہا سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتی، ان کی نظر میں صرف رب رب ہوتا ہے۔ وہ اس وجہ سے جب ان کے اعمال خالص ہوتے ہیں، نیتوں میں خلوص ہوتا ہے، کسی دنیا دار، کسی عہدے دار کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، تو پھر اللہ جس کی ہدایت کے سبب اسباب مہیا کرنا چاہتا ہے، اس دنیا دار کے دلوں میں ان لوگوں کی محبتیں پیدا کر دیتا ہے، جن کی وجہ سے ان کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے اور وہ آخرت کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔